اور باقی اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ دین کا کوئی بھی کام ہو اس میں استقامت اصل ہوتی ہے. تو استقامت کے بغیر کسی بھی عمل کی جو اصل برکات ہوتی ہیں نا یا جو انوارات ہوتے ہیں وہ حاصل نہیں ہو پاتے. تو یہ جو ہم لوگ روحانی میڈیسن کھاتے ہیں نا، ذکر کی، اس میں ذات وغیرہ کے اذکار کی، اسباق کی، تو اسی جیسے ہم لوگ دنیاوی اعتبار سے جسمانی بیماریوں کے لیے میڈیسن کھاتے ہیں نا، تو اس میں ڈاکٹر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کل کی لیٹسٹ ریسرچ تو پتہ نہیں فی الحال کیا چل رہی ہے، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ٹی بی کا علاج ہوتا ہے نا وہ بعضوں کا 6 ماہ کا بھی ہوتا ہے، 9 ماہ کا بھی ہوتا ہے. تو اس میں ڈاکٹر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے مثال کے طور پر آپ کا کورس 6 ماہ کا تھا، تو اب 6 ماہ میں آپ جو ہے نا وہ 5 مہینے آپ ریگولر میڈیسن یوز کر چکے ہیں. تو 5 مہینے گزرنے کے بعد کورس پورا ہونے میں جب 1 مہینہ رہتا تھا تو آپ نے 1 یا 2 دن میڈیسن جو تھی نا وہ ٹوٹلی اسکپ کر دی، آپ میڈیسن یوز نہیں کر سکے. تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کا سارا کورس جو ہے نا وہ اب آپ کو دوبارہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے یہ جو پہلوان لوگ ہوتے ہیں نا، کشتیاں وغیرہ کرتے ہیں، تو یہ لوگ کہا کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنی 1 دن کی جو ورزش ہے نا اس کو اگر چھوڑ دیں تو ہم اپنی جسمانی اعتبار سے یا اپنے جسمانی وہ جو ہم کشتی وغیرہ کرتے ہیں نا اس کی صلاحیت کے اعتبار سے ہم لوگ 1 دن کی ورزش چھوڑ دینے کی وجہ سے نا 40 دن پیچھے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دنیا دار لوگ تو اتنا کچھ کرتے ہیں اپنے آپ کو جو ہے نا ایک لیول پر مینٹین رکھنے کے لیے. اسی طرح سے میں نے ایک دفعہ کسی اخبار میں شاید کو پڑھا تھا کسی جگہ پہ، تو وہ کوئی گانے والے صاحب تھے. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی میں مطلب نا روزانہ 8 گھنٹے گانے کی پریکٹس کرتا ہوں. تو کہنے لگے کہ اس میں کوئی غمی آ جائے، کوئی خوشی آ جائے، کوئی فوتگی ہو جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تو میں نے اپنا وہ جو 8 گھنٹے کی جو میری گانا گانے کی جو روزانہ کی جو ریاضت ہے نا میں نے اس کو پورا کرنا ہوتا ہے. تو یہ دیکھ لیں ہم لوگ کے دنیا دار لوگ جو ہیں وہ اتنے گناہ کے کاموں پر اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے اور ان گناہ کے کاموں کی وجہ سے ان کی جو پروٹوکول ان کو ملتا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی آگے جو ہے نا وہ لوگوں میں پذیرائی ہوتی ہے، تو اپنی اس پذیرائی اور پروٹوکول کو باقی رکھنے کے لیے وہ لوگ ہر حال میں بھی 8 8 گھنٹے ریاضت اور محنت کرتے ہیں، جو سراسر حرام درجے کی ریاضت اور محنت ہے. تو جو ہم لوگ دین دار ہیں، ہم مدارس میں پڑھنے پڑھانے والے یا اور دین کے مختلف کاموں میں لگنے والے جو لوگ ہیں نا، تو ہمیں تو ان چیزوں کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ اور اس میں اصل تو استقامت ہی ہوتی ہے. اور ویسے بھی اس میں کہا جاتا ہے نا کہ ظاہر ہے کہ جو آپ نے بتایا تھا کہ وہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا آپ سب کے گھر والوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر صبر کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے اللہ تعالیٰ بھائی صاحب کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آگے کی منزلیں اللہ پاک آسان فرمائے. تو خیر ان حالات میں ہی اپنے آپ کو نا دین اور شریعت پر اور اللہ تعالیٰ کے تعلق پر قائم رکھنا ہی اصل کرامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور استقامت ہی کا نام اصل میں کرامت ہے. تو بس اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ استقامت ہی مانگنی چاہیے کہ اللہ آپ ہمیں استقامت کے ساتھ نا اپنا نام لیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں. باقی انشاءاللہ آپ کے لیے جی دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو علم نافع بھی عطا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا تعلق خاصہ بھی عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت اور استقامت بھی عطا کرے.